الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إلهي مطلع أنوار رحمت ساز جانمرا الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا کلید مخزن انوار دل گرداں زبان امرا معزز سامعین گرامی قدر علماء کرام وقت بھی کافی ہو گیا چند مختصر سی گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ بعد میں جو اس مجمع سے مقصود ہے وہ مقصود آپ کے سامنے میرے بعد حضرت مولانا شیخ الحدیث حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی ذلک لذکریٰ، اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت ہر ایک آدمی کے لیے سود مند نہیں ہے۔ اس سے فائدہ وہ لے گا لمن کان لہ قلب، جس آدمی کا دل ہو اور دل بھی سلیم ہو، او القی السمع وهو شہید، یا وہ آدمی اپنے کانوں کو متوجہ کر دے اور دل اس کا حاضر ہو۔ پھر قرآن مجید میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے اور کائناتی نظام میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے، احادیث میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے، اور روزمرہ کے واقعات کے اندر بھی بہت بڑی نصیحت ہے۔ آپ سارے پہاڑوں کے باشندہ ہیں، روزانہ اس بات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ ڈھلوان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چڑھائی کی طرف یہ پانی طبعاً چڑھتا نہیں ہے، چڑھائی کی طرف پانی کو کسی مشینری کے زور سے چڑھانا پڑتا ہے، ورنہ طبعی طور پر پانی اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ یہ ندی کنہار مختلف قسم کے نالوں سے بہت بڑی ندی دریائی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ جلگڑھ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر یہ ندی اتنی بڑی نہیں ہے، وہاں پر آدمی آسانی سے تیر سکتا ہے اور یہ کسی کو بہانے والی نہیں ہے، لیکن یہاں پر کوئی آدمی سردی گرمی دونوں موسموں میں اس سے گزر نہیں سکتا بیچ میں، یہ سب ڈھلوان ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نفس کے اندر بھی اگر ڈھلوان ہو اور ہم وہ ڈھلوان اپنے نفس میں پیدا کر دیں تو انوارات خداوندی، فیوزات ربانیہ، وحی الہی، یہ ہمارے دلوں کے اندر سنبھالا جا سکتا ہے اور یہ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ ڈھلوان پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے پڑوس میں وہی اترتی رہی، ہمارے پڑوس میں وہی بیان ہوگی، لیکن ہمیں اس وحی سے بالکل ذرہ برابر فائدہ بھی نہیں ہوگا۔
آپ کو معلوم ہے ابو جہل کے قریب ایک طرف حضور پاک علیہ السلام کے گھر کے پاس ابو جہل کا گھر تھا اور سارے ارد گرد کے باقی گھر بھی کافروں کے تھے۔ حضور پر گھر میں بھی وحی آتی رہی، پڑوس میں نبی موجود ہے، لیکن اپنے دل میں ڈھلوان نہیں ہے، آماد کی نہیں ہے۔ ڈھلوان نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم ہوا، دوزخی ہو گیا۔ اور بلال ہے، یہ حبشے کا آدمی ہے، مکہ میں آ کر مزدور ہے، غلام ہے۔ خباب ہے، یہ روم سے آ کر یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابو فقیہ ہے، عامر ابن فہیرہ ہے، زید ابن حارثہ ہے، یہ دور دراز کے لوگ ہیں، مقامی نہیں ہیں، یہاں آ کر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، آمادگی موجود ہے، وحی الہی سے انہوں نے فائدہ لے لیا۔ آج ہم اور آپ اپنے اندر یہ ڈھلوان کیسے پیدا کریں؟ جب تک یہ ڈھلوان نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے اندر یہ انوارات نہیں آ سکتے اور یہ بصیرتیں نہیں آ سکتی، ہم محروم زندگی گزاریں گے۔ ہمارے گھر میں ایک آدمی کام کر رہا تھا، وہ لوہے کا کام کر رہا تھا، ویلڈنگ۔ تو اس نے اپنی ویلڈنگ کی مشین کے ساتھ ایک تار لگائی ہوئی تھی اور اس تار کو دروازے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس تار کے ساتھ ہاتھ بھی لگتا تو وہ کرنٹ نہیں تھا، اس میں لوہے کے ساتھ اس نے لگایا تھا، ایسا چمٹا سا تھا اور لوہے کے ساتھ لگایا تھا، اور اوپر کو باقی کام کر رہا تھا، لوہا ویلڈنگ کر رہا تھا، دروازے میں مرمتی کا کام تھا۔ تو آپ ذرا یاد رکھ لیں، وہ جو اوپر کو لوہا پکڑتا اور چمٹے میں لوہا پکڑتا اور بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اس لوہے کا ویلڈنگ ہو رہا تھا اور شعلے اڑ رہے تھے۔ جاری رکھیں، معذرت چاہتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ ویلڈنگ کا کام کر رہا تھا، اس میں اوپر ویلڈنگ ہو رہا ہے، سارے لوگ دیکھیں گے کہ دیکھو یہ شعلے اڑ رہے ہیں اور لوہا لوہے سے لگ رہا ہے، دروازہ بن رہا ہے، یہ سارا کا سارا کام یہاں کا ہے، یہ فائدہ ادھر کا ہے۔ لیکن ہوشیار آدمی، فن کا ماہر آدمی، وہ یہ کہے گا کہ اگر اس کی یہ نچلی تار نہ لگتی تو یہ اوپر والا کام نہ ہو سکتا تھا۔ اوپر کا کام تب ہوا جب نیچے والا تار لگا ہے، وہ ٹھنڈا تار ہے، اس تار نے اس مشینری کے اندر وہ پاور حرکت میں دے دیا ہے، اور اوپر کو جب وہ لگا رہا ہے تو وہ لوہا لگ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، یہ نچلا تار، خفیہ تار آمادگی ہے، یہ تیاری ہے، یہ ڈھلوان ہے، اور جو اوپر والا تار ہے جس سے کام بن رہا ہے وہ فیض ہے۔ اب اوپر والا فیض تب آئے گا جب یہ نیچے آمادگی والا تار موجود ہوگا، اگر آمادگی والا نہیں ہے تو اوپر فیض والا تار نہیں آ سکتا۔ میرے محترم دوستو، پرانے زمانے میں ہمارے سارے بڑے بزرگ جتنے بھی تھے وہ اس آمادگی والے تار کو پیدا کرتے تھے۔ ہمارا نظام تھوڑا سا تبدیل ہوا، اس میں گلستان پڑھائی جاتی، کریمہ پڑھایا جاتا، پندرامہ پڑھایا جاتا، یوسف زلیخا پڑھائی جاتی، مثنوی یہ کتاب پڑھائی جاتی، یہ سب آمادگی کی کتابیں ہیں، فیض کے ساتھ ساتھ آمادگی ہے۔ آمادگی آئے گی تو مولانا رومی اتنے اونچے ہو گئے اور آگے
آگے پہنچ گئے، عبد الرحمن جامی اتنے آگے پہنچ گئے، اور شیخ سعدی اتنے آگے پہنچ گئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اتنے آگے پہنچ گئے۔ یہ آمادگی والی کتابیں پہلے ہوتی تھی، بعد میں یہ درسی کتابیں ہوتی تھی۔ تو ایک طالب علم جب ابتدا سے شروع کر دیتا تو وہ آخر میں دور حدیث تک پہنچ کر وہ متقی پرہیزگار اور وہ یکسو طالب علم ہوتا، اور وہ محنتی بن کر آگے میدان میں نکلتا۔ اس کو مزید کامل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جہاں دور حدیث ختم ہو گئے وہاں کامل بھی بن جاتا تھا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے تمام فضلاء کا مطالعہ کریں، آمادگی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر آمادگی نہیں ہوگی، خفیہ تار نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں یہ مقاصد شریعت سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں سطحی ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا، اور ہمیں سطحی بات کرنی سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بغیر تطبیق کے بات کرنے سے فتنہ اٹھتا ہے۔ ہمارے کہ حنفی کی خصوصیت ہے، تمام کتابوں میں دیکھ لیں تطبیق، یہ تطبیق کے بغیر فتنہ اٹھے گا، اور تطبیق کے ساتھ فتنے ختم ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پر ہمارا عام مسلمان وہ آمادگی پیدا کرتے ہیں، ہمارا طالب علم آمادگی پیدا کرتے ہیں، اس آمادگی کے بعد پھر ہمیں مقاصد شریعت سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، 11ویں پارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اوپر مہربانی فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ لوگ توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ان کے دلوں میں اس ایمانی پاور کی وجہ سے جو ان میں موجود تھا، گناہ پہ ندامت آ گئی، احساس جرم آ گیا، احساس گناہ آ گیا، غلطی کا احساس آ گیا، اور اتنا غالب ہو گیا کہ بے تحاشا لالچوں کے بعد بھی اس کو مسترد کر دیا، لالچوں کو مسترد کر دیا۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے تاب علیہم، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی خفیہ توجہ فرمائی ان کی طرف، اور ان کا دل اللہ کی اس توجہ کی وجہ سے آباد ہو گیا۔ پھر انہوں نے معذرت کر دی اللہ رب العالمین کے سامنے، اور اللہ نے معذرت ان کی قبول کر دی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، ہمارے دادا آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ لفظش ہو گئی، جنت سے اتارے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے نیچے دنیا میں بھیج دیا، وہاں پر بھی تاب علیہم والی بات آ گئی کہ ان کے دل میں انابت ربانیہ پیدا ہوئی، اور یہ اتنی زیادہ غالب ہو گئی کہ روتے رہے، پریشان سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کام ہوا جو ہوا، لیکن اب اس کی تلافی اور معافی یہ میری مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ آپ کی مرضی کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ طلباء سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہم درجہ اولا سے پہلے ہی انابت پیدا کریں، ہر درجے میں ہماری انابت پچھلے درجے سے زیادہ ہو، ہر درجے میں ہماری تربیت پچھلے درجے سے زیادہ ہو، ہم اپنی تربیت خود کر لیں۔ نابالغ کی تربیت بڑے کرتے ہیں، بڑوں کی تربیت خود بڑے اپنی تربیت کرتے ہیں، مشورہ کسی سے لیتے ہیں، تربیت خود اپنی کرتے ہیں۔ تربیت کا معنی ہوتا ہے مفاسد سے بچنا، مصالح کو لینا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ سینگ جب بڑے ہو جاتے ہیں حیوان کے، اور یہ پھر حیوان کو خود ضرر دیتے، موڑے ہوئے واپس سر میں گھستے، اب ان سینگوں کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ یہ واپس سر میں آ کر گوشت کے اندر زخم پیدا نہ کرنے۔ یہ سینگ ہے۔ طلباء علماء جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ان کے سینگ ہم کاٹتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ باہر چلے جاتے ہیں تو واہ واہ اور آہ آہ کی وجہ سے پھر سینگ اور بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سینگ خود ان کو روحانی طور پر ضرر دے رہے ہیں، تو پھر بھی کبھی کبھی بار بار حاضری ہونی چاہیے تاکہ سینگ کا پتہ مرشد کو اور استاذ کو پتہ چل جائے، اور یہ سینگ آہستہ آہستہ کاٹ دے، ورنہ یہ سینگ دوسرے کے بجائے اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، دوسرے کو کبھی مارے گا، پتہ چلے گا فائدہ ہے یا نقصان ہے، اپنے کو ضرور سینگ موڑا ہوا ہے۔
درخت شروع میں آ گیا اور یہ درخت شاخوں والا ہے اور بہت زیادہ شاخیں شروع میں آتی ہیں آزمائشی طور پر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاخیں آ گئی اور زبردست پھل ہوں گے، حالانکہ وہ کثرت زیادہ شاخوں کی وجہ سے پھل خراب ہوتا ہے۔ ان شاخوں کو کاٹنا پڑتا ہے، تراشنا پڑتا ہے، چند شاخیں چھوڑی جاتی ہیں، ان میں دانہ بھی بڑا ہوتا ہے، عمدہ بھی ہوتا ہے اور پائیدار بھی ہوتا ہے، ہر سال دے رہا ہے۔ زیادہ شاخوں سے یہ فائدہ نہیں تھا، نقصان تھا۔ یہ آمادگی پیدا کر دی جائے تاب علیہم لیتوبوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے صاحب قرآن کی مثال صاحب ابل جیسی ہے، قرآن والے کی مثال اونٹ جیسی، اونٹ والے جیسی۔ اگر اونٹ والا ہے، اس نے اونٹ کے پیر کو باندھا ہوا ہے، تو یہ اونٹ ہے، اس کے مزاج میں نفرت ہے، وحشت ہے، غضبناک مزاج ہے، کینے والا مزاج ہے، بھاگ جائے گا۔ لیکن اسے ایک رسے نے اس کو روکا ہوا ہے اور اس کے اندر عقل نہیں ہے کہ وہ کیل کو کاٹ سکے، مزید اس میں پلاننگ کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو صرف حس اور شعور موجود ہے، اس کی بنا پر اتنا ہی کر سکتا تھا، زور لگا سکتا تھا۔ لیکن اگر اس اونٹ کو کھولا جائے اور اس اونٹ سے پیر سے رسی ہٹا دی جائے تو رسی ہٹانے کی صورت میں یہ اونٹ بھاگ جائے گا اور بدک جائے گا۔ قرآن مجید قرآن والے کے سینے میں موجود ہے، عالم کے سینے میں علم موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ اونٹ کی طرح وحشی مزاج ہے، اور یہ وحشی مزاج ہونا قرآن کا قصور نہیں، حدیث کا قصور نہیں، ہمارے دل کا قصور ہے۔ یہ ظرف تیار نہیں ہے، اس ظرف کو تیار کر لو تاکہ قرآن مجید اس کے اندر ٹھہر سکے اور اس کی تیاری یاد کرنے سے ہوگی، سمجھنے سے ہوگی، عمل کرنے سے ہوگی۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تاب علیہم لیتوبوا ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع۔ القى السمع کان لگا وهو شہید، حاضر دماغ بھی ہو، حاضر قلب ہو اس کا، تو پھر اس کے بعد بات آ سکتی ہے۔ یعنی یہ سمجھے ایک نگ ہے، ایک نگینہ ہے، نگینہ قیمتی ہوتا ہے، نگ کی قیمت نہیں ہوتی۔ انسان بغیر کسی روحانی توجہ کے، بغیر کسی دماغی توجہ کے ایک نگ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر دماغی توجہ موجود ہے تو یہ نگینہ ہے، نگینہ کی قیمت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو نگینہ بنانا ہے، کوشش اس کی کرنی ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کر دی، وہ ڈرائیور ہوتے ہیں، پہلے ڈرائیور ایسا شور کرتے کھڑ 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 گاڑی میں، بسوں میں پرانے زمانے میں، بعد میں جب وقت گاڑی کے چلانے کا آ جاتا تھا تو اصل ڈرائیور آ جاتا تھا اور وہ بات کرتا۔ میں نے باتیں بھی وہی کی، کھڑ کھڑ والی تھی، مقصدی باتیں اب حضرت آپ کے سامنے کریں گے۔ سبحان اللہ۔